ان کی بیوی کیونکہ عورتوں میں جایا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتی تھی، گھرانے میں جاتی تھی، آپ کی بیویوں سے ملاقات کرتی تھیں، تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے روایت کی ہے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے ایک روایت کی ہے، قالت، انہوں نے کہا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی یہ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ذی الحجہ کے 9 دن رکھ لیے تو 9ویں تاریخ اس میں آئی کہ نہیں آئی؟ عرفہ کا دن اس میں آیا کہ نہیں آیا؟ روزہ تو ہو گیا عرفہ کا۔ وَيَوْمَ عَاشُورَا، اور عاشورہ کا محرم میں جو آتا ہے 10ویں تاریخ، اس کا بھی روزہ رکھا۔ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے کے 3 روزہ آپ رکھا کرتے تھے۔ قال الشیخ البانی رحمہ اللہ اسنادہ صحیح، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کی سند صحیح۔ یہ تو ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ رکھتے تھے، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ آپ نے نہیں رکھا۔ وہ سال تھا کہ جب آپ حج پہ گئے تھے، حج پہ گئے تھے، حجۃ الوداع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے، دعائیں کر رہے تھے، لوگوں کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں۔ لوگ یہ سمجھنے لگے اتنی دیر تک کھڑے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو وہ سمجھے کہ آپ روزے سے ہیں۔ ہوتے ہوتے بات ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بات پہنچی، لوگ ایسا سوچ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا سمجھدار خاتون تھیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بھول چوک معاف ہے، لگا دیں، اب لگا دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں نعمت کو دیکھ کر نعمت یاد آتی ہے، اس بینر کو دیکھ کر بینر یاد آ گیا۔ زکریا علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوئے، مریم کے پاس بہت سارے پھل پڑے ہوئے تھے، انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ۔ اس کے بعد اسی صفحے میں آپ دیکھیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، ان کو بھی پھر یاد آ گیا کہ اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم بیٹا بھی دے سکتا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے نا، یہ رکھا ہے نا، اس کو لگائیں؟ نہیں اس میں نہیں، اچھا اس کا الگ ہی آتا ہے۔ اچھا، الگ سے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دودھ کا پیالہ بھجوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کھڑے تھے میدان عرفات میں، فارسلت الیہ بحلاب وهو واقف فی الموقف فشرب منه والناس ينظرون۔ جب یہ پیالہ آپ تک پہنچا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور حاجیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج جتنی زیادہ آپ محنت کر سکتے ہیں دعا میں وہ کریں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بتایا، اور نبی نے پھر ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ اس دن ظہر عصر کی نماز بھی ایک ساتھ پڑھ لو تاکہ دعا کے لیے تم فارغ ہو جاؤ، اور خوب اچھی طرح دعا میں محنت کرو۔ یہ بخاری کی روایت تھی جو آپ کو سنائی۔ فضائل بہت سارے بھائیوں جمعے میں بیان ہوئے، آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ بھی پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے میں بہت سارے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، اور جو اہم باتیں آپ کے سامنے ہیں وہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج جلدی چھٹی مل جائے گی، بس تھوڑی سی 2 باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک سوال ہے اور بہت گردش کر رہا ہے، اور لوگوں نے اس کو فتنہ بھی بنا لیا ہے۔ ہاں، کل ہی ایک جگہ اللہ لے گیا تھا بیان کرنے کے لیے، بہت ساتھی تھے، بنگلہ دیش کے لوگ تھے،
تو وہ بتانے لگے کہ بنگلہ دیش میں بھی اب یہ ہو گیا ہے، کچھ جو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں ان کے بھی 2 گروہ بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 تاریخ کو روزہ رکھ لو، اپنے ملک کا 8 تاریخ، کیونکہ اس دن عرفہ، اگر عرفہ کی 9 تاریخ وہاں ہوگی سعودیہ میں، تو ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش میں 8 تاریخ ہوگی، تو 8 تاریخ کو روزہ رکھیں، کیونکہ عرفہ تو وہاں پر ہے۔ فتنہ پھیل گیا اور کچھ نے کہا نہیں، ہمارے ملک کی جو 9 تاریخ ہے ہم اسی میں روزہ رکھیں گے، اور یہی صحیح چیز ہے، یہی صحیح نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل نہیں مان رہا ہے، تم کہتے ہو چلو، تو یہ پورا ہفتہ، پورے 9 دن روزہ رکھنے کے ہیں، اس میں 8 بھی رکھ لو، لیکن عرفہ کا جو روزہ ہوگا وہ 8 نہیں 9 ہوگا، 9 کی تاریخ۔ فقیہ الامہ جناب شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے جب اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں عرفہ کا، لیکن ہمارے ملک اور سعودیہ کے ملک، یعنی ہمارے ملک کی تاریخ اور سعودیہ کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ہمارے پاکستان میں 8 تاریخ ہوتی ہے اور 9 تاریخ عرفہ کے دن سعودیہ میں ہوتی ہے، تو اب میں 9 کو رکھوں، 8 کو رکھوں کہ 9 کو رکھوں؟ سعودیہ کے حساب سے رکھوں یا اپنے ملک کے تاریخ سے رکھوں؟ یعنی اپنے ملک کی 8 تاریخ کو رکھوں تو وہ سعودیہ کی 9 تاریخ ہوگی، اور اگر اپنے ملک کی 9 تاریخ کو رکھوں تو سعودیہ میں اس دن قربانی کا دن ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس مسئلے میں اگرچہ اختلاف ہے اہل علم کا، لیکن هل الہلال واحد فی الدنیا کلہا ام ہوا یختلف باختلاف المطالع؟ سب سے پہلا سوال یہ کیا انہوں نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پوری دنیا میں ایک ہی چاند ہے، یا مثلا مطلب یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پہ چاند نکلتا ہے، جیسے اگر 29 تاریخ کو سعودیہ میں نکلا پوری دنیا میں بھی نکلتا ہے؟ ایسا نہیں، مطالع کا فرق ہے۔ اگر سعودیہ میں نکلتا ہے 29 تاریخ کو، تو پاکستان میں اس کے ایک دن بعد نکلتا ہے۔ مثلا پیر کے دن نکلتا ہے پاکستان میں، منگل کو یا پھر بدھ کو نکلتا ہے، ہندوستان میں بھی بنگلہ دیش میں۔ اب یہی ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی 2 دن کا کبھی 1 دن کا فرق۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَرُؤْيَ فِي بَلَدْ آخر قبل مکہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے مکے میں نظر آیا 9 تاریخ کو، اور کوئی ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر مکے سے پہلے چاند نظر آتا ہے۔ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں تو بعد میں نظر آتا ہے نا، لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر سعودیہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں تو پھر جب پہلے نظر آیا تو جب سعودیہ کے اندر 9 تاریخ ہوگی تو ان کی کتنی ہوگی؟ شاہ بھائی آپ بتائیے۔ 10 بالکل صحیح کہا، وہ ٹھنڈے ملک ہیں۔ اگر وہاں پر جب وہاں کیونکہ پہلے چاند نظر آیا ہے، آپ کے یہاں سعودیہ میں 9 تاریخ ہے تو وہاں تو 10 ہو گئی۔ اسی طرح آج بہت پیارا ایک مضمون میں نے پڑھا جو اس وقت ماشاءاللہ یہ منکرین حدیث سے مقابلہ کر رہے ہیں،
ابو یحییٰ ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری، انہوں نے لکھا کہ اگر آپ اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس ٹائم عرفہ کا یہ دورانیہ ہے یہی عرفہ ہے، تو پھر تو آپ دنیا کے وہ لوگ جن کے یہاں جب آپ کے یہاں دن میں عرفہ کا ٹائم ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے، تو وہ تو پھر محروم ہو گئے، وہ کس ٹائم روزہ رکھیں گے؟ اتنی زبردست بات کہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں لا يجوز لهم ان يصوموا هذا اليوم لانه يوم عید، ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ تو 10 تاریخ ہے اور سعودیہ میں 9 تاریخ ہے، ان کے ہاں 10 تاریخ ہے، اور 10 تاریخ کو وہ لوگ روزہ رکھیں تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا. اور جہاں پر چاند دیر سے نظر آتا ہے، مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس طرح کے علاقے، تو وہاں تو اگر وہ لوگ وہاں پر اس وجہ سے کہ چلو ابھی سعودیہ میں 9 تاریخ ہے، پاکستان میں 8 تاریخ ہے، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے 9 تاریخ، اپنے ملک کی 9 تاریخ میں روزہ رکھیں، جبکہ مکہ میں اس دن 10 تاریخ ہوگی، عید کا دن ہوگا. کہتے ہیں هذا هو القول الراجح، یہی صحیح ترین قول ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو، چاند کو نہیں اور پھر چاند دیکھ لو یعنی عید کا، تو پھر روزہ ختم کر دو. پھر کہتے ہیں آگے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں جس طرح لوگوں کا اس چیز پر اجماع ہے، يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في مكان في كل منطقة بحسبها فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي. کہتے جس طرح آپ کے یہاں صبح ہوتی ہے سعودیہ سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے فجر ہو جاتی ہے، نماز ہوتی ہے، کتنے 1-1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا، کبھی اس سے کچھ کم و بیش فرق ہوتا ہے. تو یہ توقیت ہے نمازوں کی، سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کی دونوں ملکوں میں فرق ہے، توقیت الشہری. تو جب اس میں فرق ہے، جیسے تو آپ کے توقیت الیومی میں فرق ہے، اسی طرح توقیت الشہری میں بھی فرق ہونا چاہیے. ورنہ تو پھر اگر آپ اسی طرح مانتے ہیں تو پھر جب آپ یہاں آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھیں گے، تو پھر فجر کی نماز بھی سعودیہ کے حساب سے پڑھو 8 بجے صبح، جب 8-7 بجے وہاں، تو آپ کے یہاں 7 بجیں گے، وہاں پر فجر ہو رہی ہوگی، یا 6 بج رہے ہوں گے، تو وہاں پر آپ کے یہاں مثلا 5 بج رہے ہوں گے، یہاں پر 6 بج رہے ہوں گے، تو آپ اس ٹائم نماز نہ پڑھو، جب یہاں فجر ہو تو پھر نماز پڑھو. تو سارا کام الٹا پھلٹا ہو جائے گا، ہر چیز بیکار ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ اسی چیز کو اختیار کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جو کہ قرآن حدیث کے مطابق ہے. اور ہاں ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی 2 ملک ہیں ایسے جن کے مواقیت توقیت فرق ہے، مثلا ہندوستان ہے، سعودیہ، طلوع اور غروب میں فرق ہے، یعنی مطالعے کا فرق ہے، پھر چاند کا بھی فرق حاصل ہوتا ہے. جب مطالعے کا فرق رہتا ہے تو چاند کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک حکومت کے تحت ہیں. مثلا اللہ کرے ایسا ہو جائے سعودیہ گورنمنٹ کی حکومت پاکستان میں بھی ہو جائے، اللہ کرے، اور اسی طرح توحید کا نظام ہو جائے، بنگلہ دیش میں بھی ہو جائے، ہندوستان میں بھی ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں، اور گورنمنٹ یہ کہے کہ بھائی سب نے ایک ہی حساب سے، کیونکہ ایک گورنمنٹ ہے، یہ شیخ عثیمین کہہ رہے ہیں، سب نے ایک ہی چاند پر اب روزہ رکھنا ہے، ایک ہی پر عید کرنی ہے.
کہتے ہیں ولیکن اذا كان البلدان تحت حکم واحد امر حاکم البلاد بالصوم، اور حاکم کہتا ہے کہ سب روزہ رکھو، چاند نظر آیا نہیں آیا روزہ رکھو سب یہاں تو، اور روزہ کھولو بھی اسی پر، وجب الامتثال امرہ، تو حاکم کی بات ماننا ضرور ہو جائے گی، لأن المسألة خلافیہ، یہ مسئلہ خلافی ہے، اختلافی ہے، وحکم الحاکم یرفع الخلاف، اور حاکم جب فیصلہ کر دیتا ہے تو اختلاف پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رائے ہے جو شیخ عثیمین کہتے ہیں ہاں اس صورت میں تو سب جگہ ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک ہی دن عید، ایک ہی دن عرفہ، ایک ہی دن سب کچھ، لیکن یہ ایک انہوں نے بات کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے بھائیوں کہ ہمیں اپنے چاند کی طلوع ہونے کا، اس کے نکلنے کا، اور اسی پر ہم نے روزہ رکھنا ہے، اس کو دیکھ کر اسی پر ہم نے اپنا روزہ ختم کرنا ہے، اسی پر حج بھی، اور حج کی تاریخ اور عرفہ کی تاریخ بھی اسی پر مبنی رہے گی۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو مسلم شریف کی ایک روایت سناتا ہوں۔ ام فضل رضی اللہ عنہا نے، یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے ایک آدمی قریب، اس کو کسی کام سے بھیجا ملک شام کی طرف کہ جاؤ ملک شام میں جا کر میرا یہ کام کرو۔ وہ زمانہ تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کہ یہ وہاں گئے، ان کا کام کیا۔ اس دوران چاند بھی نظر آ گیا۔ چاند بھی پھر نظر آ گیا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جمعے کے دن چاند نظر آیا، یعنی جمعہ جب ختم ہوا تو جمعے کی رات کو انہوں نے چاند دیکھا، لیلۃ الجمعہ، فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ۔ لیلۃ الجمعہ سے مراد جب یوم الخمیس ختم ہو گیا، جمعرات کا دن ختم ہوا، رات جو آئی وہ جمعے کی رات تھی، صبح جمعہ ہونا تھا۔ جیسے آج کی رات کون سی رات ہے؟ یوم السبت کی رات ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر جمعرات کے بعد جو رات آئی تھی، جمعے کی جو رات تھی، اس میں چاند دیکھا۔ اب پھر یہاں آ گئے اپنا کام کر کے، رمضان میں ہی واپس آ گئے قریب۔ تو اب دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامہ، مفسر امہ، وہ کہتے ہیں فسألنی عبداللہ بن عباس، مجھ سے عبداللہ بن عباس نے پوچھا، کچھ باتیں پوچھی، ثم ذکر الہلال، پھر چاند کا ذکر آیا۔ ہوتا ہے نا تم نے کب چاند دیکھا، ہم بھی آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آپ نے وہاں کس ٹائم دیکھا؟ تو فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة، ہم نے تو جمعے کے دن دیکھا، یعنی جمعے کی رات دیکھا، صبح جمعہ تھا اس دن دیکھا۔ فقال انت رأيته، آپ نے تاکید کی تم نے بھی دیکھا؟ فقال نعم، میں نے دیکھا، ورآه الناس، اور لوگوں نے بھی دیکھا، وصام معاویہ، لوگوں نے بھی روزہ رکھا، اور سیدنا معاویہ نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آپ نے فرمایا لیکننا رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے تو ہفتے کی رات دیکھا، جو آج کی رات ہے، صبح ہفتہ ہے یہ رات، ہم نے ایسے اس میں دیکھا۔ پھر کہنے لگے خود ہی، یہ ہے نبی کی طریقہ، کہنے لگے فلا نزال نصوم حتى نکمل 30، ہم اسی طرح روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورا کر لیں گے۔ ہم تمہارا اس چاند کے اعتبار نہیں کریں گے، وہ اس علاقے کا چاند ہے اور یہاں کا چاند ہمارے لیے ہے۔
ہم اپنا روزہ تمہاری وجہ سے پیچھے نہیں کر کے اور بولیں گے بھائی ایک قضا کر لو، نہیں، نکمل 30 او نراہ، یا پھر چاند دیکھ لیں گے۔ تو ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا معاویہ کی رؤیت اور ان کا روزہ رکھنا آپ کے لیے کافی نہیں؟ اس کو مان لیں، انہوں نے تو دیکھا ہے۔ جانتے کیا جواب دیا؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ہمارے رسول نے اسی طرح حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنے علاقے کے چاند دیکھو کہ روزہ رکھو، اس کی دیکھ کر چاند عید کرو، یعنی روزہ ختم کرو۔ تو یہی حساب چلے گا اسی حج کے لیے اور اسی عرفہ کے روزے کے لیے بھی۔ تو یہ بھائیوں لوگوں نے اس کو بہت پیچیدہ مسئلہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے چاند، اپنے علاقے کے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں۔ اسی پر ہمارے ماشاءاللہ پورے پاکستان کے علماء کا اتفاق ہے، ہندوستان میں بھی کیا، بنگلہ دیش والوں نے بھی یہ کیا۔ میں نے ان کو کہا نہیں ایسا نہیں کریں، آپ ان کو سمجھائیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نماز عید کا طریقہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صلاۃ الفطر رکعتان و صلاۃ الاضحیٰ رکعتان، کہ عید کی بھی 2 رکعت ہیں، عید فطر کی، اور عید الاضحیٰ کی بھی 2 رکعت ہیں، تمام غیر قصر، پوری ہیں یہ 2 رکعت قصر نہیں ہیں، علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی لسان نبیکم، تمہارے نبی کی زبان سے، وقد خاب من افترا، نقصان اٹھائے جو جھوٹ بولتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ بھی کہ میں جو تم کو حدیث سنا رہا ہوں بالکل نبی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولنا والا نقصان اٹھائے گا۔ اس کو نسائی نے یا اور اس کا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پڑھتے تھے یا ایسا کرتے تھے، نہیں۔ اس کو نسائی نے، ابن ماجہ نے، صححہ البانی، امام البانی نے اس کو صحیح نسائی میں صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الى المصلی فاول شیء یبدأ به الصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کی طرف جاتے تھے، اور عیدگاہ میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر جیسے ہمارا ملک ہے بحرین اس وقت چھوٹا ہے، یہاں عیدگاہیں کم ہیں، تو پھر مجبوراً آپ اس میں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک مسئلہ پہلے بھی شاید بتایا تھا، پھر میں بتا دیتا ہوں، عیدگاہ اگر آپ جا رہے ہیں گھر سے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک بات تو یہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ کہ آپ آج کچھ نہیں کھا کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں جاتے ہوئے کچھ نہیں کھا کے گئے، ہاں واپسی پر اپنی قربانی کے جو جانور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت یا اس کی کلیجی وغیرہ سے آپ نے ناشتہ فرمایا ہے، نوش فرمایا۔ لیکن جب عید الفطر میں جائیں گے تو آج کیونکہ آپ پورے مہینے یا 29 دن تک روزہ رکھتے تھے، فجر سے پہلے کھاتے تھے، فجر کے بعد نہیں کھاتے تھے، آج فجر کے بعد جب عید کے لیے جائیں گے تو کچھ کھا کے جائیں گے، کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، اور کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے جایا کرتے تھے، تاک کھجور، تو آپ جتنا 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کے دن عیدگاہ جائیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں عیدگاہ میں عورتوں کو لے کے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نوجوان بچیوں کو، پردہ دار خواتین کو، یہاں تک کہ حیض والی خاتون کو بھی لے کر جاؤ عیدگاہ۔ بھائی حیض والی کیا کرے گی؟ تو نماز نہیں پڑھے گی، لیکن یہ عیدگاہ میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو بھی لے جاؤ۔ ایک تو یہ کہ وہ مسلمان کی خوشی میں شامل ہو جائے، عید کے دن ایک
عجیب سی خوشی ہوتی ہے، گھروں سے بچے خوشی خوشی نکلتے اچھے اچھے کپڑے پہن کر ہیں اور تکبیرات کہتے ہوئے، پھر وہاں سب ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ایسا عورتوں کا گلا گھوٹا ہوا ہے، نہ جمعے کو جا سکتی ہو، گھر میں بیٹھی رہو۔ ہاں فیشن کے لیے جاؤ، بازار جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے، سب بڑی بڑی مارکیٹوں میں جاؤ، لیکن عید جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے جانا۔ ارے جمعے کی نماز پڑھنے جاؤ گی تو وہاں اردو میں آپ کو جب خطبہ سننے کو ملے گا تو بہت فائدہ ہوگا، عورتوں کو بھی پتہ چلے گا، اور عورت کی تربیت ہو جائے گی تو پورے خاندان کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ عورتیں سنتی نہیں ہیں تو وہ خود بھی جاہل ہوتی ہیں، بچوں کو بھی پھر اسی جہالت میں ہی ان کی پرورش ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی۔ خوش نصیب ہیں وہ خواتین جو ماشاءاللہ جمعے کے دن اگر ان کو موقع مل جاتا ہے تو وہاں جمعہ کے لیے جاتی ہیں، نہیں تو اس کم از کم درس میں آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کا اپنے پاس ذکر کرتا ہے، اور جب اس محفل سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے قوموا مغفورا لکم، تم کھڑے ہو جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی پیارے بھائیوں کہ یہ آج آن لائن کی وجہ سے سب آن لائن میں لگ گئے ہیں، دیکھیں کتنے کم ہو گئے۔ پہلے یہاں 300 لوگ ہوتے تھے ماشاءاللہ، حال بھر کے کھانے ہم جب اللہ کرتا تھا باہر بھی لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ لیکن اب وہ آن لائن کہتے ہیں، آن لائن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آن لائن میں وہ رحمتیں برکتیں نصیب نہیں ہوگی، وہ ایمانیات اور روحانیت نصیب نہیں ہوگی جو یہاں مسجد میں بیٹھ کر سننے میں ہوتی ہے۔ مغفرت ملتی ہے، مجبوری میں سن لے ٹھیک ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ فلاں شخص تو بیٹھا تھا لیکن دوسرا اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بس میں یہ فارغ ہو گیا اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ہم قوم لا یشقى جلیسہم، یہ ایسی اچھی قوم ہیں، یہ میری بات، میرے رسول کی بات سن رہے تھے، دین کی بات سن رہے تھے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ جو ایسا عجیب تھا، کیا بولے اس کو، سست کاہل دور بیٹھا باہر کھڑا تھا بھائی، اور اندر آنا نہیں چاہ رہا تھا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ وہ نیک لوگوں سے دوستی کی ہوئی ہے، ان کے انتظار میں۔ تو ہمارے یہاں تو گلا گھوٹ کے رکھ دیا ہے، اچھا جی جمعے میں بھی نہیں آتی، اب عید میں نہیں، عید میں بھی نہیں جاؤ، تم خوشی مناؤ، تم سب سے گلے ملو، عورتوں کی بھی تو خوشی کی دن ہے نا، وہ خوشی ملنے دو، خوشی کرنے دو۔ بچے غبارے اڑا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، اور رشتہ دار ایک دوسرے کو عیدیاں دے رہے ہیں نا، یہ خوشی ہے نا، یہی تو خوشی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں عورت بس یہیں پر، اور پھر وہ کیا جب نہیں جاتی عیدگاہ تو پھر تو بیچاری وہی میلے کچیلے کپڑے میں پورے اپنے اسی طرح رہتی ہیں، پھر شام کو جا کے کوئی مہمان آئے تو پھر وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، شام کو ان بیچاروں کی عید ہوتی ہے، یہ ظلم ہے نا۔ عورتوں کو لے کر آؤ کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی، یہ دروازے کھول دو بھائیوں کہ عورتیں عیدگاہ آئیں اور نمازیں پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک عورت نے کہا ہمارے پاس چادر نہیں ہے، آپ نے کہا اپنی بہن کی چادر میں لپٹ کے آ جاؤ، اللہ کی قسم تمہارے پاس اگر چادر نہیں ہے، اس زمان میں ایسے ہی ہوتا تھا، تو اپنی بہن کی چادر میں لپٹ کر آؤ، لیکن آؤ صحیح، حیض والی ہو تو تم بھی آؤ، ایسی اللہ کی رحمتیں برکتیں وہاں لٹائی جائیں گی، تم فیضیاب ہونا۔ تو پیارے بھائیو، اب یہاں پر عیدگاہ جب آپ جائیں تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، اور عیدگاہ میں اگر مسجد ہے تو 2 رکعت پڑھیں، مسجد میں ہے جامع میں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں تحیۃ المسجد، لیکن عیدگاہ اگر ہے کھلے میدان میں ہے تو کوئی رکعت کوئی نماز نہیں پڑھنی، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ اس کے بعد کوئی نماز ہے، عید کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، ایسے ہی بیٹھ جانا ہے۔ مسجد آئیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، سستی نہیں کریں گے، کیوں مسجد ہے۔ اور جب تک امام صاحب نہیں آ رہے ہیں تکبیرات ہر آدمی اپنا اپنا کہتا رہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی اسپیکر لے کے کہہ رہا ہے سب اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں، نہیں، اگر سب لوگ اسپیکر لگائے سب کہہ رہے ہیں، آپ بھی اپنا کہتے جائیے، سب کہتے جائیے، امام صاحب آ جائیں تکبیر روک دیجیے، بس یہ ٹائم ہے۔
تکبیر اب روک دیجیے. باقی تکبیریں جو عید الاضحیٰ کی تکبیریں ہوں پھر ہر نماز میں عرفہ کے فجر سے شروع ہو جائیں گی. تکبیرات کہتے ہیں ہر نماز میں چلتے پھرتے بھی کہتے رہیں, لیکن جب امام آ جائے تو ابھی تکبیر روک دی. نماز پڑھیں. نماز کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیجیے. ہمارے پاکستان سے مختلف ہے. ہمارے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی رکعت سے پڑھتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ شیخ ریاض صاحب بتائیں, آپ نے تو پڑھی ہوگی ان کے پیچھے. 3 تکبیریں بس. اچھا, پہلی رکعت میں 3 تکبیریں, دوسری میں بھی 3, 6 تکبیریں. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو روایت سناتا ہوں. صححہ البانی فی ارواء الغلیل, امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں التکبیر فی الفطر والاضحیٰ, تکبیرات یعنی نماز کی تکبیرات فطر یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں, الاولا پہلی رکعت میں 7 تکبیرات, 7 تکبیریں, وفی الثانیۃ 5 تکبیرات, اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں, سوا تکبیرتی الرکوع, رکوع کی تکبیر الگ ہو جب رکوع میں جائے. تو یہ 12 تکبیروں سے ہیں. اور کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر پہلی تکبیر کہہ دی ہے تو وہ بھی شمار کریں گے, اس کے بعد 6 کریں گے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, پہلی تکبیر 1 ہو جائے گی اور باقی پھر 7 تکبیریں کہیں گے. اس میں تھوڑی وسعت ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ کم کر دینا, 3 تک آ جانا تو بہت نقصان ہے لوگوں کا. ان تکبیرات میں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے جب اللہ اکبر امام کہتا ہے. اور اس کے دوران آپ کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں. صحابہ کرام سے ثابت ہے مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ علی نبینا محمد, کچھ بھی آپ جب تک تھوڑا اگر امام ٹائم دے رہا ہے تو آپ کوئی تسبیح وغیرہ کر سکتے ہیں. جب 7 تکبیریں ہو جائیں تو اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے. آپ نے آمین کہنی ہے, ٹھیک ہے نا؟ آمین کہنا رسول اللہ سے ثابت ہے. اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام ولا الضالین کہے آمین کہو. اس کے بعد امام صاحب پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے. اس کے بعد باقی نماز جو آپ کی عام نماز ہے اس کی طرح پھر کھڑے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد پھر 5 تکبیریں کہیں گے, اور پھر اس کے بعد 5 تکبیروں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ غاشیہ پڑھیں گے. اور اگر کبھی کبھی امام صاحب سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ قاف پڑھ لیں, بہت اچھا لگتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. اور خاص طور پہ جب کھلے میدان میں ہو, آواز گونج رہی ہوتی ہے, دور دور تک جا رہی ہوتی ہے, رب کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, عید کا دن صبح کا ٹائم ہوتا ہے, بہت ہی لذت محسوس ہوتی ہے. انسان کے جو روحانیت بڑھتی ہے قرآن سن کر. اور اس کے بعد دوسری رکعت میں اگر ہو سکے تو سورۃ قمر پڑھو, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. یہ امام صاحب کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا. خطبہ نماز کے بعد ہے. جمعے میں ہم کیا کرتے ہیں, پہلے آ کے خطبہ ہوتا ہے پھر جمعے کی 2 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن آج اس کے برعکس ہے. آج آ کر پہلے 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہمیں اپنی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی. آپ نے اپنی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, بلکہ جتنی نماز پڑھتے ہیں سب میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. چاہے وہ فرض ہو, چاہے نفل ہو, چاہے سنت ہو, چاہے تہجد ہو, چاہے جنازے کی ہو, چاہے استخارے کی ہو, ہر نماز میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں, لا نفی جنس ہے, کوئی نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی الا بفاتحۃ الکتاب. ہاں, سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز مکمل ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے, ہونا نماز ہی نہیں ہے. وہ جنازے کی نماز بھی نماز نہیں ہو سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے.
تو بھائیو اس سلسلے میں نے شاید آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یرحمک اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سب کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ دور آ گیا مروان کا، مروان بن غالب الحکم، یہ مدینہ کا گورنر تھا، مدینہ کا یہ گورنر حاکم تھا۔ تو جب عید کی نماز کے لیے، اب یہ نماز اس نے پڑھانی تھی، تو یہ جب آیا تو یہ سیدھا ممبر پہ چڑھنا شروع ہو گیا، جو ایک ممبر اس کے لیے بنایا گیا تھا، کثیر ابن سلط نے بنایا تھا۔ فَإِذَا مروان يُرِيدُ أَن يَرْتَقِيَهُ، جب مروان چڑھنے لگا، اس نے چاہا کہ چڑھے، اور نماز چھوڑ کے، نماز پہلے پڑھنی چاہیے نا، نماز سے پہلے یہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو سعید بن ابو سعید خدری کہتے ہیں فَجَبَثْتُهُ بِثَوْبِهِ، میں نے اس کو کپڑے سے پکڑ کے کھینچا کہ تم کہاں جاتے ہو، نماز پڑھاؤ پہلے، صحابی ہیں۔ فَجَبَثَنِي، انہوں نے مجھے کھینچا، کھینچ تام شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ اوپر چڑھ گیا۔ فَخَطَبَ، اور اس نے خطبہ دی، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے۔ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، اے مروان بن حکم، تم نے تو چیز بدل دی، نبی کی سنت کو بدل دیا۔ قال ابا سعید، عزت کرتا تھا، کہ لگے ابو سعید قد ذهب ما تعلم، وہ جو تم باتیں کرتے ہو اور تم لوگ جو جانتے ہو وہ اس کا وقت گیا، وہ باتیں گئیں۔ فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، اللہ کی قسم میں جو جانتا ہوں وہ بہتر ہے اس چیز سے جو نہیں جانتا، یہ نبی کی سنت ہے، اس کو جانتا ہوں، اور اس کے بعد جو فتنے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس سے بہتر ہے، یا بدعت ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس سے بہتر نبی کی سنتیں میں وہ جانتا ہوں۔ اب اس نے عذر پیش کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کہنے لگا ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا، بات یہ ہے اگر نماز پڑھا دو نا اور خطبہ دو تو خطبے میں کوئی نہیں بیٹھتا، سب بات جاتے ہیں، لا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها، میں نے کہا کہ اب خطبہ پہلے دوں گا، میں نے خطبہ پہلے کر دیا تھا کہ اب یہ پھنسے رہے جائیں نہیں تو زبردستی نماز کے لیے تو بیٹھے رہیں گے، تو اس لیے ایسا کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، لیکن اس کے یہ فعل صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ نبی کے طریقے کے خلاف تھا۔ شاید غالباً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، یاد رکھیے نبی کے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ عید کے دن نماز 2 رکعت نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ ایک آدمی بھی ہو اس کو خطبہ سنا دیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا اسماعیل انشاءاللہ جو نحسبہ شہیداً، جو اسماعیل شہید کے نام سے مشہور ہیں، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ پاکستان میں تو مشہور ہے اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، عبد الغنی کے بیٹے ہیں، شاہ عبد العزیز جنہوں بہت اثنا عشری کے نام سے کتابیں لکھی ہیں عربی میں، ان کے بھتیجے، وہ ان کے تایا یا چچا بنتے تھے، خود بہت بڑے عالم ہیں، اور غالباً دہلی کی شاہی مسجد میں خطبہ دیتے تھے، بہادر شاہ ظفر کا دور ہوتا تھا، وہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ یہ علمی خانوادہ ہے، علمی خاندان ہے، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔ تو ایک دن جمعے کا خطبہ دیا، سب لوگ چلے گئے، یہ مسجد میں تھے، یہ بہت ورزش بھی کرتے تھے، تپتی دھوپ میں فرش پہ ننگے چلتے تھے، ننگے پاؤں، جہاد کی تیاری کرتے تھے، تیراکی بھی کرتے تھے، بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جہاد والے، انہوں نے جہاد کیا پھر بعد میں۔ تو اسی دوران ایک شخص آیا، کسی دور دراز علاقے سے آیا تھا، کہنے لگے السلام علیکم، جمعہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا، میں بہت دور سے آیا تھا، آج میں تو اسماعیل
जनाब इस्माइल का खुतबा सुनने के लिए आया था, सुना बहुत अच्छे ख़तीब हैं, बहुत मशहूर आलिम हैं, मैं उनका खुतबा सुनने आया था। कहले खुतबा सुनने आए थे? हाँ। उनका खुतबा सुनने आए थे? हाँ। कहले क्या बैठो, मिंबर पे खुद चढ़ गए, उसको गला बैठो, सारा खुतबा सुना। कहले अगर एक आदमी इस नीयत से आया है कि वो सुनना चाहता है तो मैं उसको सुनाऊँ, पूरा खुतबा दोबारा उसको सुना। ये लोग थे, नहीं परवाह करते थे कि मस्जिद बढ़ेगी तो मैं खुतबा दूंगा, नहीं, एक आदमी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो परवाह ना करो ना, कोई बैठे ना बैठे, तुम खुतबा दो, तुम इल्म की बातें पहुंचाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकेले आवाज़ लगाई थी, अज़्ज़िन फिन्नास, अल्लाह यहाँ तो कोई भी नहीं है, इब्राहिम तू बस अजान दे दे, तू ऐलान कर दे, पहुँचाना मेरा काम है। अलैकल अज़ान व अलैकल बलाग, पहुँचाना मेरा काम है। पहुँचा कि नहीं पहुँचा? कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, दुनिया के एक कोने में है ये, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से लोग आए हुए हैं आज वहाँ पर। और वहाँ आज अरफा की रात है, सुबह अरफा होगा, फिर सुबह अरफा के मैदान में जाएंगे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला वहाँ अमन अमान कायम रखे और खैर वाफियत से ये दिन हज जो है ना हो जाए और अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए और खैरियत से हज के सवाब लेकर और मग़फ़िरत लेकर अल्लाह की तरफ से जो नेमतें और इनामात हैं वो लेकर अपने घरों को वापस जाएँ। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबका हज कबूल फरमाए। एक सवाल है, आज चूँकि 8 ज़ुल्हिज्जा थी तो लोग अरफा मीना के मैदान में गए, तो उनको जुमा की नमाज़ पढ़नी है या ज़ोहर की नमाज़? जो दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पे गए थे, वहाँ आपने कोई जुमा नहीं है, जुमा नहीं है। मैंने आज एक आदमी ने फतवा पूछा, हमारे शुएब भाई गए ना, उन्होंने फतवा पूछा, तो मैंने उनको फतवा भेजा कि नहीं जुमा नहीं है। अलबत्ता अगर कुछ लोग जो मकामी हैं वो उस जगह पर आकर अपने जुमा पढ़ते हैं और तुम्हारा दिल करता है जाके तो पढ़ लो, वरना हज्जाज पे जुमा नहीं। अल्लाहु आलम बिस्सवाब, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, सबका शुक्रिया, इतनी दूर दूर से आए आप लोग।